چوری کر کے سینہ زوری کرو، گناہ کر کے گناہ کی دلیل دو، اور آدم کا طریقہ یہ ہے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ میرے بھائیو، اب جو آدم کی اولاد ہے، جو آدم سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اے آدم کی اولاد، تم سب کے سب گنہگار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، حوا کی ہر بیٹی خطا کار ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے صاحب، مولوی صاحب میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر انسان کے دامن پہ کچھ نہ کچھ دھبے ضرور ہیں میرے بھائی، یہ الگ بات ہے۔ کسی کے دھبے نظر آتے ہیں، اور کوئی چمکیلا کپڑا پہن کے اور وائٹ کلر کا کرتا پہن کے اور بہترین ٹوپی لگا کے نکلتا ہے، اس کا کپڑا اور اس کا اجلا کپڑا اس کے دامن کے سیاہ اس کے کارناموں کو چھپا لیتا ہے، مگر دامن سب کا گندا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، لیکن ہاں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو خوب توبہ کرتا ہو، جو خوب اللہ سے معافی مانگتا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ جانتے ہو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہوئیں، سب گناہ کی وجہ سے تباہ۔ قوم عاد کا نام سنا ہے؟ ارے آج یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو غریب مجبوروں کو مار رہی ہیں، بے قصوروں کو مار رہی ہیں، جا کے بتا دو ان سے کبھی دنیا میں کوئی قوم عاد بھی آئی تھی؟ ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتی تھی، اور قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے شکتیشالی کوئی نہیں ہے۔ جانتے ہو اللہ نے انجام کیا کیا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے قوم عاد کے اوپر ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی، ایسی آواز آئی، ان آواز کو سن کر کے ان کے کان کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور وہ وہیں پر مر گئے۔ ایسی آواز آئی آسمان سے، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے قوم عاد، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مرے پڑے رہ گئے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا۔ قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، آسمان سے آواز آئی، اور قوم عاد کے اوپر کیا عذاب آیا؟ اللہ نے 8 دن لگاتار ایسی ہوا چلائی، پٹک پٹک کے اللہ نے مارا، اور قوم عاد کے لوگ زمین پہ ایسے مرے پڑے تھے، ان کی کھوپڑی الگ ہے، ان کا دھڑ الگ ہے، ان کا سر الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ پڑے تھے۔ یہ انجام قوم عاد کا ہوا۔ کیوں ہوا میرے بھائی؟ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ قوم سمود کا یہ انجام کیوں ہوا؟ انہوں نے حضرت شعیب کی، انہوں نے حضرت صالح کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ کے حکم سے جو اونٹنی آئی تھی اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ جب جب دھرتی پر پاپ ہوا ہے، جب جب دھرتی پر گناہ ہوا ہے، دھرتی پر اللہ کا عذاب آیا ہے میرے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت دیکھیے۔ یہ آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اور یہ اپنی عورتوں کے بجائے مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا، مرد مرد سے جسمانی تعلق قائم کرتا تھا۔ یہ اغلام بازی کیا کرتے تھے، یہ لونڈے بازی کیا کرتے تھے، یہ مرد مرد کے ساتھ ناجائز کام کیا کرتا تھا۔ آج بھی سماج میں یہ گندا کام کرنے والے کان کھول کر کے سن لے، اغلام بازی کرنے والا یہ زنا کاری سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ زنا کاری کرنے والا غلط کر رہا ہے، مگر اغلام بازی کرنے والا بہت غلط کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ گندا کام کیا تو جانتے ہو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، اور اللہ نے پوری ان کی بستی کو پلٹ دیا۔ اور آج بھی سعودی عرب کے سفر پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو وہ جگہ مل جائے گی، اور وہاں پہ ڈیڈ سی کے نام سے وہ جگہ ہے، اور اس
ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں بحر مردار، اس پانی کے اندر آج بھی اس بستی کے اوشیش پائے جاتے ہیں، اس علاقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا اور پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا، جو کام عورت کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے وہاں مرد مرد کے ساتھ کرتا تھا، اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ اللہ نے آسمان سے پتھر برسایا اور پوری بستی کو الٹ دیا۔ اور آگے بڑھیے، شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ 400 بیسی کرتی تھی، اپنے ترازو میں ڈنڈی مارا کرتی تھی، اور 1 کلو سامان دینا ہوتا تھا تو 900 گرام دیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، 400 بیسی کیا کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے ایسی بدلی بھیجی، ان کو جب بارش تھم گئی اور گرمی لگنے لگی اور آسمان میں بدلی نظر آئی، ان کو لگا کہ بارش ہوگی، وہ جلدی سے بدلی